کہ جہاں ہم نے جانا ہے جس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں، وہاں بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں، بہت درجے ہیں وہاں پر، ایک سے بلند درجہ ہے، 100 سے زیادہ درجے اللہ پاک نے رکھے انسان کے لیے درجات۔ ان درجات کو انسان نے حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ دائمی جگہ ہوگی، اس میں ترقی ایولیوشن نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے انسان کے لیے یہاں ایمان والوں کے لیے جو کوشش کرنے والے ہیں، ایسے اچھے انتظام فرمائے ہیں جن سے ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز تو ہمیں عبادات مل جانے کے بعد، ایسن چیزوں سے مل جانے کے بعد اکتفا نہیں کر لینا چاہیے، اسی پہ قناعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا ہے، ہر لمحے فکر یہ ہونا چاہیے کہ جو آج جنت ملی ہے کل اس سے بڑی جنت ملنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا، اللہ نبی بھی یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہائی کلاس جنت نصیب فرما، بلکہ ایک دعا تو یہ بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مرافقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے تو آخرت میں یہ کر کے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی جگہ عطا فرما دے، مرافقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون سی جنت بتائی کہ اعلیٰ درجے کی جنت ہو جہاں نبی پاک تشریف رکھتے ہیں، تو یہاں تک کہ انسان کو مانگنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جب یہ مانگنے کے حکم دیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی مومن کو دیے ہے۔ پہلی شکر تو جو عام ہے عبادات ہے، فرض پڑھ لیا آپ نے، الحمدللہ پورا ہو گئے۔ اب درجے بلند کرنے ہیں تو ساتھ میں سنتیں بھی پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں الحمدللہ۔ درجہ بلند کرنا ہے تو ساتھ میں نوافل بھی پڑھ لیں۔ یہ سب کیا ہے؟ لوگ تو بات کرتے ہیں بھائی فرض کافی ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بلندی درجات کی چیزیں ہیں الحمدللہ۔ تکالیف کیا چیز ہے؟ تکلیفیں، تکلیفوں کی جمع کیا ہے؟ تکالیف۔ تکلیفیں کیا ہے؟ بیمار ہو گیا، چھینک آ گئی، نزلہ ہو گیا، درد ہو گیا پیٹ میں، جگر میں درد ہو گیا، وہ لگا لیا جناب، بائی پاس ہو گیا، آنکھوں میں درد ہو گیا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بیماریوں کی شکل میں۔ سمجھے نا؟ یہ کیا چیز ہے؟ تکالیف جو دی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خاص طور پر ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کون؟ جو ایمان والے بھی ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو کیوں تکلیفیں دے رہا اللہ تعالیٰ؟ ان کو زیادہ پڑتی ہیں۔ یہ دیکھیں وجہ اس کی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کو دیکھیں ان کی وہ تکلیف میں وقت کیسا گزارتے ہیں۔ تکلیف کو فوراً جو انسان نیک اور بات پہ چل رہا ہو اور اس کو بلندی سے دعائیں مانگتا ہو، اس پہ جب تکلیف آ جائے تو فوراً سمجھ جائے ایک چیز، یہ تکلیف نہیں ہے بلکہ میرے درجے بلند کرنے کے لیے اللہ نے مجھے دیے۔ یہ اس سے خطرناک راستہ ہے۔ ظاہر تھی نا پریشانی جو ہو رہی تھی، بچوں کی، گھر کی پریشانی، اس کی پریشانی، یہ سب پریشانی، بیماری کی پریشانی، ادھر کی پریشانی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ انہی افعال کو اختیار کر لو، ذکر کو، نماز کو، ٹھیک ہے نا، جس سے آدمی مدد مانگتا اللہ تعالیٰ۔ غلط راستہ اختیار نہیں کرنا، کوئی بھی شکوہ شکایت اللہ سے کچھ نہیں۔ تیسری چیز، یہ بہت درجہ بلند ہوتا ہے اس انسان کا، بولے سبحان اللہ۔ تو پھر سن لو، اس سے بہت درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ وہ تکلیف، کون سی تکلیف ہے؟ ہاتھ پہ تکلیف نہیں ہے، ناک پہ تکلیف نہیں ہے، آنکھ میں تکلیف نہیں ہے، سمجھے نا، کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے، کوئی روٹی کی تکلیف نہیں ہے، کوئی پانی کی تکلیف نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ بڑی جب چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ دل کی تکلیف، اللہ، کہ جو چیز جا کے دل پہ سٹائر کرے، آپ کے دل کو زخمی کرے، دل کو توڑے۔ ایک یہ بھی ہے تکلیف، یاد ہے آپ کہ دل پہ جو چیز پڑتی ہے نا جا کے کھٹک سے، یعنی کیا کہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے، سب کچھ ہے،
بڑی توقعات ہیں آپ کو سے، آپ اس سے ملنے گئے، بتا جا میں نے تم کو نہیں پہچانتا، لگی چوٹ دل پہ، لگتی ہے نا، یہ کہاں چوٹ لگی؟ دل پہ لگی. جو واقعات، جو حالات، جو چیزیں جا کے اسٹائر ہوں فوراً دل پہ، یعنی کوئی کس نے تانا مارا، تانا کہاں لگے گا آپ کو؟ پیٹ پہ، ہاتھ پہ نہیں، تانا کہاں لگتا ہے؟ فوراً دل پہ لگتا ہے اور دل کو بریک کرتے ہیں آپ. کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، وہ تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ دل پہ ہوتی ہے. کسی نے آپ کو گالی دی، کہاں تکلیف ہوتی ہے؟ دل پہ ہوتی ہے. کسی نے آپ کو برا برا کہا، طنز مارا، تانے مارے، وہ کہاں تکلیف ہوگی؟ دل. اس کو کہتے ہیں ٹوٹا ہوا دل. اللہ کہ ہر طرف سے اس کے دل کو زخمی کیا جاتا ہے. آپ کی بیٹی نے آپ کو گالی دی، کہاں چوٹ لگے گی؟ دل پہ لگے گی. کیونکہ یہ وہ زخم ہے جو دل کو مجروح کر دیتے ہیں انسان کے. وہ اپنوں سے ملتے ہیں، اپنوں سے ملتے ہیں. اس کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس صحت بھی ہے، کھانا بھی ہے، گھر بھی ہے، بار بھی ہے، لیکن وہ کروٹیں بدلنا ہوتا ہے. اس کو خیال گھومتے ہیں اس کے دل میں، یا فلاں شخص نے مجھے ایسے کہہ دیا، میں توقع نہیں کر سکتا، فلاں نے مجھے گالی دے دی، فلاں نے مجھے تانے مار دیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تانے کو بہت ہی ناپسند فرمایا ہے. بہت زیادہ تانے دینے والے عورتیں جن کو کہا جاتا ہے. اس میں ایکشن کیا ہوتا ہے؟ دل ٹوٹتا ہے، اس میں بڑی چیزیں نکلتی ہیں. یاد رکھیں، سب سے خطرناک ٹوٹے ہوئے دل سے ایک چیز نکلتی ہے، وہ غصہ ہوتا ہے. غصہ ہے اس میں. جب دل ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ انتقام نکلتا ہے، غصہ نکلتا ہے. جو دل ٹوٹے ہوئے اس پہ کنٹرول کر جاتا ہے، اپنے دل کو ٹوٹنے دیتا ہے، لیکن کیا انتقام نہیں لیتا، کسی پہ غصہ نہیں کرتا، الحمدللہ وہ بلند ترین بلند ہو جاتا ہے.